صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو دنیا میں نہیں بھیجا کہ جس کے دو وزیر آسمان پر نہ ہوں۔ توجہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، وزیروں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انبیاء کے وزیر ہوتے ہیں۔ آپ کے مبلغ علم پر کلام کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا وزیر نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی حاکم بھی ہوتا ہے، کیونکہ وزیر حاکم کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو جب نبی حاکم ہے تو پھر اللہ نے اس کو وزیر بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھی دو وزیر آسمان پر ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، اور زمین کے وزیروں کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وزیر وہی ہوتا ہے جہاں حکومت ہوتی ہے، جہاں بادشاہ ہوتی ہے۔ تو حضور کے دو وزیر زمین پر بھی ہیں اور دو وزیر آسمان پر بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کی بادشاہت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ اب یہ بہت خاص بات ہے، اگر اس پر کلام کیا جائے تو یہ خود حدیث پاک مستقل عنوان ہے کہ اس پر تقریر کی جائے کہ یہ حکومت کیسی ہے اور یہ بادشاہت کیسی ہے۔ لیکن میں حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور انہی کے حوالے سے اور بھی صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ مطلقاً حضور کے صحابہ کے بارے میں، تو خصوصی طور پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پھر ان کے بعد اور صحابہ کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت عمر ایک ایسا نام ہے کہ جن کا نام دنیا کے کسی بھی ملک میں بادشاہوں کے ایوان میں لیا جائے وہ اس نام سے متعلق ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ نام کتنا بڑا نام ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی، آپ کو وہ روح و دبدبہ عطا فرمایا، اور آپ کو وہ تدبیر اور عقل عطا فرمائی، وہ ذہانت عطا فرمائی، وہ سمجھ عطا فرمائی کہ تین بر اعظموں پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلام کے گھوڑے دوڑتے رہے اور اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہا اور حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔ بے شمار قلعے ہیں، بے شمار شہر ہیں جن کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا۔ کاؤنٹنگ میں، کاؤنٹ کرنے میں، شمار کرنے میں جتنی چیزیں آ جاتی ہیں ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شمار بعض اوقات نہیں ہو پاتا ہے اور پتہ نہیں چل پاتا ہے، لیکن تاریخ کے دریچوں میں جب انسان جھانکتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اور بھی بہت سارے رموز اور بہت سارے راز کھل کر کے سامنے آتے ہیں۔ ایسی ذات مقدسہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب ہم ان کی شخصیت پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کو اللہ نے اتنی سرفرازی، اتنی سربلندی عطا فرمائی، اتنا عروج عطا فرمایا اور اتنا علم عطا فرمایا، بلکہ
میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث ہونا الگ بات ہے اور محدث ہونا الگ بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا جس کی زبان پر اللہ کلام کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جو سوچتا ہے، جو مشورہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق قانون نافذ فرما دیتا ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے. یہ بہت توجہ طلب ہے کہ اس کے مزاج پر، اس کی ذہانت و فطانت پر، اس کی عقل پر، اس کے مشورے پر اس کی تعریف جو ہے وہ قانون الہی سے ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں جو عورتوں کو دیکھتے ہیں، تاڑتے ہیں، کاش کے پردے کا حکم نافذ ہو جائے، کاش کے پردے کا حکم آ جائے. ابھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پردے کا حکم آ گیا. توجہ کریں کتنی اہم بات ہے، کتنی خاص بات ہے. مدینہ المنورہ میں کسی کے گھر میں مسلمانوں کی دعوت ہوئی. دعوت کے بعد دعوت میں اونٹ کاٹا گیا اور اونٹ کاٹ کر کے لوگوں کو کھلایا گیا. عرب کے دستور کے مطابق دعوت کے بعد محفل میں شراب چلی اور جب شراب پی گئی تو شراب پینے کے بعد شعر و شاعری کا دور شروع ہو گیا. جب شعر و شاعری کا دور شروع ہوا تو لوگ اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرنے لگے، اپنے باپ داداؤں کے قصے اور ان کے واقعات سنانے لگے. ان کی عظمت، ان کی سربلندی، ان کی جوانمردی، ان کی شجاعت کا تذکرہ شروع ہو گیا. یہاں تک کہ جب ایک دوسرا انسان ایک دوسرے کے باپ داداؤں پر بات کرنے لگا اور اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنے لگا تو بات ہاتھا پائی تک آئی. اونٹ کی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی، کسی نے اٹھا کے کسی کے سر پہ مارا تو اس کا سر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میں مسلمانوں کی بات بیان کر رہا ہوں. ابھی شراب کا حکم نہیں آیا، شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا. عرب کا ایک کلچر تھا، شراب عام کی، شراب تو ان کی گھٹی میں تھی. عرب والوں کے شراب کا دور چلتا اور شراب سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ بھی توجہ طلب بات ہے. شراب پینے کے بعد اچھے اچھے سنجیدہ لوگ بھی مجنون اور شاعر بن جاتے ہیں. حالانکہ میں شاعر کی تذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، ورنہ شراب پی کر اچھے اچھے سنجیدہ طبیعت کے لوگ بھی ایسی ایسی شاعری کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے کبھی ایسے اشعار نہیں سنے ہوں گے. دیکھیے نا سوشل میڈیا پر جو بازار گرم ہوتا ہے، آپ دیکھیں کبھی کیا یہ شراب کا نتیجہ نہیں ہے؟ بڑی بڑی محفلیں ہوٹلوں کے اندر اور جو ہے وہ کلبوں کے اندر نہ جانے کہاں کہاں محفلیں سج رہی ہیں، رچ رہی ہیں. ان میں جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ شراب ہے. پہلے شراب پی جاتی ہے، پھر شعر و شاعری کی جاتی ہے، عشق مزاجی کی بات کی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ بات جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی تعریف پر آ جاتی ہے، بات انانیت کی آ جاتی ہے، پھر بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے. جب یہ حال مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ شراب کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہے، کاش میں شراب کو حرام کر دیا جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو بیٹھ کر حضور سے فریاد کر رہے ہیں، اٹھنے بھی نہیں پائے کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم پر شراب، جوا اور یہ تمام چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، تم پر منع کر دی گئی ہیں. کیوں؟ تاکہ تم اس سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائے، تمہیں کامیابی عطا فرمائے. جس کی منشا پر، جس کے ارادے پر، جس کے مشورے پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس شخص کا مقام کیا ہوگا، اس شخص کا مرتبہ کیا ہوگا، اس شخص کی ذہانت کا عالم کیا ہوگا، اس شخص کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت و فطانت کو آپ نے سن لی، ان کا تقوی، ان کے تقوی کی جھلک بھی آپ نے دیکھ لی. اب ذرا ان کا عشق رسول بھی تو دیکھیے. بہت مشہور حدیث پاک ہے، اکثر ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس حدیث پاک کا جو
اللہ تعالیٰ عنہ. کتنے بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی کہ بہت بڑے عالم بھی ہیں. حضرت عطا بن رباح کے استادوں میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں سمجھ عطا فرمائی، جن کو دین میں فقاہت عطا فرمائی، جن کو جو ہے وہ مسئلے کی باریکیوں پر جن کی نظر تھی. یہ وہ صحابہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی ہوئی ہے اور میرے ابا کہتے ہیں، یعنی کہ میرے والد حضرت عمر کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے. بہت توجہ سے سنیے گا. اس بات کو بھی لوگوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں میرے پاس اس وقت یہ جو ریفرنس میں نے رکھا ہے نا، یہ اسی لیے رکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں یہ ریفرنس اس کو دکھا سکوں. بات جو کہ ریفرنس سے ہونی چاہیے، بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اس لیے میں نے اس چیز کو حاضر رکھا ہے، سامنے رکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو میں یہ بھی دکھا سکوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. بتائیے، میری بیوی خوبصورت بھی ہے، میری بیوی پارسا بھی ہے، میری بیوی نیک اور عبادت گزار بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے. یا رسول اللہ، گھر کا کام بھی کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے، لیکن میرے ابا کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو. حضور بتائیے، کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ کیا میرے اوپر یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. حالانکہ طلاق بہت معیوب چیز ہے، اور طلاق جیسی خطرناک چیز کا علم ہم سے اور آپ سے زیادہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ عبداللہ، اگر تیرا باپ کہتا ہے تو دے دے طلاق، اگر تیرا باپ کہتا ہے تو طلاق دے دے. اب یہ مسئلہ الگ ہے، بعد میں طلاق ہو بھی گئی، لیکن یہاں بات توجہ طلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، طلاق جیسی ناپسندیدہ چیز کو حضور نے حضرت عمر کے کہنے پر کیوں ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، اگر تیرا باپ کہتا ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے بہت کچھ حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے مشائخ کی حدیث کی تحریف کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. میرے اساتذہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے شیوخ سے سنا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان کے بچے کا گھر ویران ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر کو اس لڑکی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین اور جمیل تھی، بڑی پارسا تھی. جب سے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں آئی تھی، تب سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا حضور کی مجلس میں آنا جانا کم ہو گیا تھا. حضور کی مجلس میں جو ہے وہ حاضری کم ہوتی تھی، یعنی گھر میں وقت زیادہ گزرتا تھا. اور یہ کوئی بات نہیں تھی، یہ توجہ طلب بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا زمانہ ہے، کتنا آتے تھے کتنا نہیں آتے تھے میں اس پر ابھی کلام نہیں کر رہا ہوں. ایسا نہیں تھا کہ بیوی کی وجہ سے حضور کی مجلس ہی ترک کر دی، ایسا بھی نہیں تھا کہ بیوی کی وجہ سے مسجد آنا چھوڑ دیا، ایسا بھی نہیں تھا کہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق تلف کر دیے ہوں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. بات صرف اتنی تھی کہ شادی سے پہلے جتنا وقت حضور کی بارگاہ میں دیتے تھے، شادی کے بعد اتنا وقت حضور کی بارگاہ میں نہ دے سکے. حضرت عمر نے یوں دیکھا کہ یہ عورت حضور کے عشق کے راستے میں دیوار بن رہی ہے، تو کہا ہے میرے بیٹے، جو چیز حضور کے راستے میں دیوار بنے اس دیوار کو توڑ دینا چاہیے. اگر حضرت عمر کے اس قول کی وضاحت کسی نے اس صدی میں 2 مصروں میں کی تو وہ میرے تاج الشریعہ نے کی. کیا فرمایا؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، بیٹر مادر برادر مانو جاؤ. فرمایا ہزاروں تقریریں جس واقعے کو اور جس بات کو سمجھا نہ پائیں، میرے تاج الشریعہ نے 2 مصروں میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نبی کے راستے میں جو چیز دیوار بن جائے، جو چیز تمہیں اب اس تناظر میں اپنی زندگی کو دیکھیے اور غور کیجیے. صحابہ کی زندگی سن رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو صحابہ کی تاریخیں بھلا دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کی تاریخیں کب آتی ہیں کب چلی جاتی ہیں. یہ تو محرم کا مہینہ ہے، تو شروعات میں جو ہے وہ مجلس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو رہی ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کی تاریخ معلوم ہے. کتنے لوگ ہیں اسی مہینے کے اندر 18 ذی الحج کو داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی کی تاریخ گزری. کتنے لوگ ہیں جو اس تاریخ سے آشنا ہے، جانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے مذہب کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا
اور کتنی محنت کی. کبھی غور کرو تو پتہ چلے, کبھی توجہ کرو تو پتہ چلے. دین تو بہت آسانی کے ساتھ تم کو مل گیا ہے, دین تو بڑی آسائش کے ساتھ تم کو مل گیا ہے, اس لیے صحابہ کی زندگیاں تمہاری نظروں میں نہیں ہیں. صبح اٹھتے ہو تو ایک ہی فکر ہے دکان کی, کمانے کی, لوٹتے ہو تو بیوی بچوں کی فکر ہے. دین کا کیا, دین کا کیا؟ وہ دین جو اتنی مصیبتوں کے ساتھ تم تک پہنچائے گا. کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں صحابہ نے, کبھی غور کیا, کبھی توجہ کی؟ آج موقع ہے, آج تو غور کرو, آج تو توجہ کرو. کتنی مصیبتیں ہیں, کیا معمولی مصیبتیں ہیں جو صحابہ نے برداشت کی ہیں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے برداشت کی ہے. وہ دور جس دور کے اندر صحابہ روزہ رکھتے تھے, جس کھجور کو چوس کر, اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کر افطار کرتے تھے. اس مشقت کے ساتھ دین آگے بڑھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے, پلٹ کر تاریخ دیکھو. آج نئے نئے لوگ پیدا ہو گئے, نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے, صحابہ کی عظمت پر کلام کرنے والے, نئے نئے ملنگ پیدا ہو گئے, نام نہاد صحابہ کی عظمت پر بھونکنے والے. آج خانقاہوں کی آسائشیں, ایسی کمروں میں بیٹھ کر, اچھے ممبروں پر بیٹھ کر, مائک کے سامنے بیٹھ کر, مریدوں کی بھیڑ لگا کر, اچھے لباس پہن کر صحابہ پر بھونکنے والوں, کبھی نبی کے ان جانثاروں کی تاریخ پڑھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی مشکل سے پھیلا. وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی, جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, جنہوں نے اپنی مال و دولت کو چھوڑا, جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا, جنہوں نے اپنی جائیداد چھوڑی, یہاں تک کہ اگر کوئی چیز نبی کے راستے میں رکاوٹ بنی تو چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بچے ہو, انہیں راستے سے ہٹا دیا اور یہ پیغام دیا, کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی مرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تاریخ نہیں یاد ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں, ابا جان غزوے میں جنگ کے موقع پر آپ کا سر میری تلوار کی زد میں 2 مرتبہ آیا, میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابوبکر کے شہزادے اس وقت تک, کہتے ہیں 2 مرتبہ آپ کا سر میری زد میں آیا, میری تلوار کی زد میں آیا, لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں. حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنو, حضرت صدیق اکبر کی شان میں بیعتیاں کرنے والوں سنو توجہ سے. کہتے ہیں بیٹا تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا, 2 مرتبہ میرا سر تیری تلوار کی زد میں آیا, تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. اللہ کی عزت کی قسم, اگر ایک مرتبہ بھی تیرا سر میری تلوار کی زد میں آتا تو بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا, دشمن رسول سمجھ کر قتل کر دیتا, نہ ڈالتا. اس کی مثالیں صحابہ کی زندگی میں موجود ہیں. دیکھیے اٹھا کر غور کیجئے. عشق رسول کا نعرہ لگانا آسان کام ہے, عشق رسول میں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ نعرہ بہت آسان ہے. لیکن اگر نہیں کر سکتے, کم سے کم صحابہ کی زندگی سن تو سکتے ہو, صحابہ کی زندگی پڑھ تو سکتے ہو, کم سے کم ان پر تورہ پڑھنے والوں سے کنارے تو ہو سکتے ہو, ان کی عظمت میں بھونکنے والوں سے کنارہ کش تو ہو سکتے ہو. یہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا, کسی نے پوچھا حضرت آپ کی تنخواہ کتنی معین کی جائے, آپ کا وظیفہ کتنا رکھا جائے, کتنی تنخواہ میں آپ کا گزر ہوگا, کتنی تنخواہ آپ کی منتخب کی جائے. خلیفہ وقت بن رہے ہیں, خلیفہ حضور کے خلیفہ بن رہے ہیں, خلیفہ رسول بن رہے ہیں, امیر المومنین بن رہے ہیں. کہا کہ آپ کی تنخواہ کتنی رکھی جائے. فرمایا مدینے کے ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہو وہی تنخواہ جو ہے وہ ابو بکر کی رکھ دو. کسی نے کہا حضور کیا مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ میں آپ کا گزر بسر ہو جائے گا, کیا آپ کا گزارا ہو جائے گا؟ نبی کے صحابی کا جملہ سنو, کہتے ہیں اگر میرا گزر اتنی تنخواہ میں نہیں ہوگا تو ابو بکر اپنی تنخواہ بعد میں بڑھائے گا, مدینے کے مزدور کی تنخواہ پہلے بڑھائے گا. مجھے بتاؤ کیا یہ صحابیوں کا جو ہے وہ کردار تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ جنگ احد دیکھو, جنگ بدر دیکھو, جنگ خندق دیکھو, جو ہے وہ شیب ابی طالب کے 3 سال کے وہ ایام دیکھو, دیکھو کہ صحابہ کی زندگیاں کیا ہے, کس طرح فاتح کاٹے جا رہے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے ہیں, عیش و عشرت میں رہنے والے, جو ہے وہ مکے کے سردار کہلانے والے حضور کی غلامی میں آ گئے ہیں. اب کنڈیشن کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, چونکہ میں مطلقاً صحابہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں اس لیے اس کو بھی لے کر چلوں گا ساتھ میں. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ صحابہ کی زندگی کو سمجھ سکیں, اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, شیب ابی طالب میں مجھے بائیکاٹ نہیں کیا گیا تھا, مجھے نہیں نکالا گیا تھا, لیکن میں حضور کے ساتھ ساتھ آ گیا کہ میرا نبی اگر مکے سے دور رہے گا تو میں کیسے مکے میں رہوں گا. تو وہ بھی جو ہے وہ شیب ابی طالب میں آ گئے. یہ شیب ابی طالب کیا ہے؟ جہاں حضور کا بائیکاٹ کر دیا گیا, مکے سے باہر نکال دیا گیا. کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا تھا, کوئی غذا موجود نہیں تھی, گیہوں تو گیہوں جو بھی موجود نہیں تھا, کھجوریں بھی موجود نہیں تھی, پیڑ کی پتیاں کھا کر گزر بسر کرتے, اور جب خزاں کا موسم آتا تو پتیوں سے پیڑ بھی خالی ہو جاتے. کہتے ہیں ایک دن مجھے اتنی بھوک لگی, اتنی
मिला। ढूंढते ढूंढते रेत के जर्रों में मुझे एक चमड़ा मिल गया, ऊंट का चमड़ा मिल गया, बहुत पुराना चमड़ा था। मैंने वो चमड़ा उठाया और चमड़ा उठा करके उसे साफ किया। सहाबा की मुसीबतें भी सुनते चलो। कहते मैंने उस चमड़े को साफ किया, धुला, और धुलने के बाद उसको सुखाया, सुखा करके उसको पीसा, और पीस करके उसको पानी में मिलाया, और पानी में मिला करके पी गया। जब मैं पी गया तो मुझे उससे भी मेरी भूख न मिटी, लेकिन मुझे तस्कीन हो गई कि चलो मैंने कुछ खा तो लिया है, चलो मैंने कुछ पी तो लिया है। हजरत अबू हुरैरा की दास्तान सुनो। घर से बाहर निकल आए और सफ़ा के चबूतरे के किनारे आकर बैठ गए। बार बार हदीस पाक सुनी है, बार बार वाक़या सुना है, बात औकात तकरार से भी होती है, लेकिन जब बीमारी एक हो तो दवा भी बार बार वही देनी पड़ती है। सहाबा की मुसीबतें भी जरा सुनते चलो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम जो है वो दोपहर के वक्त, मदीने का माहौल ये था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कोई घर से बाहर नहीं आता था, सब लोग अपनी अपनी आरामगाह में होते थे। लेकिन भूख इतनी बला की थी कि घर में मुझे भूख में घर में टिकने नहीं दिया। मैं घर से निकल कर बाहर आ गया और सफ़ा के चबूतरे के करीब बैठ गया। मैंने सोचा किसी का गुजर होगा तो कोई मेरा हाल पूछेगा, कोई मुझसे दरियाफ्त करेगा, तो जरूर मैं जो है वो मेरी बात को समझ जाएगा, मेरे चेहरे को देखकर मेरी भूख का अंदाजा लगा लेगा। लेकिन कहते हैं दोपहर का वक्त था, कोई नहीं आया, कोई नहीं गुजरा। थोड़ी देर के बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने मेरी तरफ देखा, मैंने उन्हें बुलंद आवाज से सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, आगे गुजर गए। हजरत उमर आए, मैंने उन्हें बुलंद आवाज से सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, आगे गुजर गए। हजरत अली आए, मैंने बुलंद आवाज से सलाम किया, आगे गुजर गए। कहते हैं मैं जो है वो फिर जो है वो उसी चबूतरे पर बैठा रहा कि अल्लाह अकबर, आज किसी ने मेरे चेहरे को देख करके मेरी भूख का अंदाजा नहीं लगाया। कहते हैं थोड़ी देर के बाद जाने आलमीन तशरीफ ले आए, रहमतन लिल आलमीन तशरीफ ले आए, मुरादल मुश्ताकीन तशरीफ ले आए, अनिसिल गरीबीन तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए। कहते हैं हुजूर को देखकर तो हमारी भूख वैसे भी मिट जाती थी, हुजूर को देखकर तो हमारी प्यास वैसे भी मिट जाती थी। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए, मैंने आगे बढ़ के कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब हुजूर ने इतना सुना तो कहा अबू हुरैरा भूख लगी है, अबू हुरैरा भूख लगी है। कहा या रसूल अल्लाह, इतने लोग आए लेकिन किसी ने हमारी परेशानी को नहीं समझा, अगर आप नहीं होंगे तो फिर हमारी परेशानी कौन समझेगा। हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे अपने घर ले आए और हज़रत उम्मे सलमा से कहा कि घर में कुछ खाने के लिए है। एक कटोरा दूध था, हुजूर मेरे सामने, हुजूर ने उस कटोरे को मुझे पेश किया और कहा अबू हुरैरा लो इस दूध को पियो और अपनी पेट की आग बुझाओ। जब हज़रत अबू हुरैरा कहते मैंने वो दूध का प्याला लिया और मैं पीना चाहता था तो मेरे आका ने मेरी तरफ देखा और कहा अबू हुरैरा अकेले ही दूध पियोगे, अकेले ही पियोगे? वो जो सफ़ा के चबूतरे पर 70 लोग बैठे हैं उनको भी तो बुला लाओ, वो भी तो भूखे हैं, वो भी तो तुम्हारे साथ दूध पी लें। ये बहुत तवज्जो तलब बात है। आसूदा हाल लोग इस हदीस को नहीं समझेंगे। आसूदा हाल लोग और खानकाहों में बैठकर सहाबा की अज़मत पर बात करने वाले, हज़रत अबू हुरैरा के ताल्लुक से बात करने वालों, कभी देखो तो सही हज़रत अबू हुरैरा का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो सहाबी है यमन के रहने वाले, यमन छोड़कर मदीने आए और सारी जिंदगी हुजूर की बारगाह में गुजार दी, सारी जिंदगी हुजूर की खिदमत में गुजार दी, बल्कि हुजूर के इतना करीब रहते कि हर वक्त हुजूर की मजलिस में बैठे रहते। एक दिन हुजूर ने कहा अबू हुरैरा तुम हर वक्त मेरे पास बैठे रहते हो, मोहब्बत के लिए जरूरी है कि कभी कभी इंसान दूर भी हो जाए, इससे मोहब्बत डबल हो जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सराखों पर। उठ करके मस्जिद नबवी से जाने लगे। जब जाने लगे तो जाते जाते दिल में ख्याल आया कि आपको कुछ देर के लिए जा रहा हूँ, एक मरतबा हुजूर को देख लूँ फिर जाऊँ। अब इसे सोचते हुए बाहर निकले और कुछ दूर तक आए, दिल में ख्याल आया एक मरतबा हुजूर को देख लूँ फिर जाऊँ। फिर लौट करके आए और झाँक करके हुजूर को देखने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इश्क़ रसूल है। झाँक करके हुजूर को देखने लगे। हुजूर तशरीफ फरमा नहीं थे, हुजूर बैठे हुए नहीं थे। जब हज़रत अबू हुरैरा ने देखा तो आकर के वापस से बैठ गए। कुछ देर के बाद हुजूर तशरीफ लाए तो कहा अबू हुरैरा तुम गए नहीं? कहा गया था या रसूल अल्लाह, लेकिन आपके दीदार की तपिश ने जाने नहीं दिया, आपके दीदार की तपिश ने वापस पलटा दिया। लौटा तो आप हाजिर नहीं थे तो मैंने सोचा हुजूर आ जाए, दीदार कर लूँ फिर जाऊँ। ये हज़रत अबू हुरैरा है जो हुजूर की खिदमत में बैठे रहे, सारी जिंदगी बैठे रहे, हुजूर की बारगाह से नहीं उठे। कहते हैं जब दूध मुंह के करीब किया तो हुजूर ने कहा उनको भी बुला लो, वो जो 70 लोग बैठे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने सोचा कि एक कटोरा दूध है और 70 लोग बैठे हैं, अब एक एक घूंट भी अगर सबके हाथ में आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हुजूर का हुक्म था। कहते हैं मैं उठ करके चला गया और गया, वो जो लोग बैठे थे मैंने उनको भी दावत दी, आओ हुजूर बुला रहे हैं, आओ हुजूर बुला रहे हैं। अब अल्लाह अकबर कबीरा, वो सारे लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर ने कहा बिस्मिल्लाह करो और दाहिनी तरफ से शुरू होगा। दाहिनी तरफ से लोगों ने पीना शुरू किया। अब सारे सहाबा के, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जिस सहाबी के मुंह से कटोरा लगता वो उस वक्त तक ना छोड़ता जब तक कि शिकम सैर ना हो जाता, उस वक्त तक के ना छोड़ता जब तक कि उसका दिल और उसकी जान भर ना जाती। पीते गए जब सबने पी लिया तो मेरी नजर कटोरे
की मुसलसल थी कि आप देखो कितना कम होता है, आप देखो कितना कम होता है, लेकिन कहते 70 लोगों ने पिया और पीने के बाद बारी मेरी आ गई। जब मेरी बारी आई तो हुजूर ने कहा अबू हुरैरा पीते क्यों नहीं? मैंने कहा दूध की तरफ देखा तो ऐसा लगता था कि जितना दूध पहले था उतना ही दूध अभी भी मौजूद है, जितना दूध पहले था उतना ही दूध अभी भी मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने गुर्बत की जिंदगी, कुछ लोग ये भी है, ये बहुत तवज्जो तलब बात है, लोग समझते हैं कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो है वो बादशाहत का जिक्र आप कर रहे हैं और इस गरीबी का जिक्र भी साथ में कर रहे हैं। वजह क्या है? क्या वजह है? उनके पास तो खाने के लिए खजूरें नहीं थी, पीने के लिए दूध नहीं था, और आप कहते हैं वो बादशाह है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो ये ओहद के पहाड़, हुजूर फरमाते हैं ये मक्के के दोनों पहाड़, ये मदीने के दोनों पहाड़, ये मेरे इर्द गिर्द सोने और चांदी के बंदर चले। अल्लाह ने मुझे इख्तियार अता फरमाया। भला सारी कायनात में जो कुछ है वो किसके लिए है? वो सब कुछ हुजूर ही के लिए तो है। जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है वो सब नबी के लिए तो बनाया। मेरे इमाम कहते हैं ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनीना चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सब कुछ हुजूर के लिए है। लेकिन हुजूर ने गुर्बत की जिंदगी को इसलिए पसंद फरमाया, हुजूर ने गुर्बत की जिंदगी को इसलिए पसंद फरमाया कि 1450 साल के बाद मेरे दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर जाने के बाद अगर मेरा कोई उम्मती गरीब होगा और पलट कर मेरी जिंदगी की तरफ देखेगा तो कहेगा वाह मेरे आका ने कितनी आलीशान जिंदगी गुजारी और मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं मुसीबत की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे आका का दिल इतना नकीब है कि हुजूर ने गुर्बत की जिंदगी को पसंद फरमाया कि 1450 साल के जहाने पर खड़े होकर भी अगर कोई गुर्बत की जिंदगी गुजारे तो उसको तसल्ली हुजूर की जिंदगी से मिले, आका की जिंदगी से मिले और सब्र हुजूर की जिंदगी से मिले, सहाबा की जिंदगी से मिले। इसलिए गुर्बत की जिंदगी को पसंद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उस दूध को पिया और जब उस दूध को पिया तो पीता गया। हुजूर फरमाते अबू हुरैरा और पियो। मैंने और पिया, फिर हुजूर ने कहा अबू हुरैरा और पियो। मैंने और पिया, हुजूर ने फरमाया और पियो। मैंने और पिया, फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम एक कतरे की जगह भी बाकी नहीं है, एक कतरे की जगह भी बाकी नहीं है। मैं जो है वो फुल हो गया हूँ, मेरा पेट भर गया, मैं शिकमशेर हो गया हूँ या रसूल अल्लाह, अब मुझे हाजत नहीं है। मैंने कटोरी की तरफ देखा तो दूध जो का त्यों था। अब सबके पीने के बाद मेरे आका ने लबे मुबारक लगाया और हुजूर ने उसी दूध को जो है वो तनाउल फरमाया। अब आपने नोश फरमाया, तवज्जो करें 70 लोगों ने उस दूध को पिया था और फिर हुजूर भी उसी दूध को पी रहे हैं। ये भी तवज्जो तलब बात है। आज हमें गरीबों से कितनी नफरत, ये भी देखने वाली बात है। शादियों में जाइए, जो है वो वलीमे की महफिलों में जाइए, आप देखिए कि आप बड़े वलीमों और शादियों की महफिल तो छोड़िए, मस्जिद के अंदर भी अगर कोई गरीब फटा हाल पसीना बहता हुआ आपके बगल में खड़ा हो जाए तो भले ही लोग जबान से कुछ न कहें लेकिन अपने अमल से नफरत का इजहार कर ही देते हैं, अपने अमल से नफरत का इजहार कर ही देते हैं। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है, इस्लाम का तरीका ये नहीं है, सहाबा का तरीका ये नहीं था। सहाबा का तरीका क्या था? अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर का तरीका क्या था? अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब हो, अमीर हो, कबीर हो, मुफलिस हो, नादार हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी रंग का हो, कोई भी जबान बोलता हो, जब हुजूर की बारगाह में आ गया तो फिर वो हमारा हो गया, हमारे सीने से लगने का हकदार हो गया। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो नमाज में पीछे खड़ा होगा या जो है वो पहले इस्लाम लाने वाले आगे खड़े होंगे, बल्कि एक साहबी हुजूर की बारगाह में, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर मैं ईमान ले आऊं, अगर मैं ईमान ले आऊं तो क्या मुझे भी वही मर्तबा मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी जो सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर को मिली हुई है? हुजूर ने कहा हाँ हाँ, अगर तू ईमान ले आए तो तू वहीं खड़ा होकर के नमाज पढ़ेगा जहां सिद्दीक़ अकबर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, जहां उमर इब्न खत्ताब खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। ये तवज्जो तलब बात है। सहाबा ने अपनी जिंदगी में कितने सेक्रीफाइस किए, कितनी कुर्बानियां दी, कभी आप तवज्जो कीजिए और गौर कीजिए। बात हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चल रही है, उनकी बात चल रही है, बात उनकी करनी थी, लेकिन मैं वो आम तौर पर सहाबा का भी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सहाबा की मेहनतें क्या है, सहाबा की मशक्क़तें क्या है, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को हुजूर के कदमों पर कुर्बान किया। एक सहाबी है हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने सुना होगा कि हुजूर की बारगाह में एक दिन हाजिर हुए तो उनके हाथ में कटा हुआ सर था। किसी ने कहा कि अबू उबैदा कहाँ जा रहे हो और ये हाथ में क्या है? हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने कहा अबू उबैदा ये क्या लेकर आ गए? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप का सर है, ये मेरे बाप का सर है। कहा बाप का सर काट दिया? बाप का सर काट कर ले आए? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप था, मैं इसे मना करता था कि तू मेरा बाप है, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे नबी की शान में गुस्ताखी न करना, मेरे नबी की शान में बेअदबी न करना। नहीं माना, और जब नहीं माना तो मैंने फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि
नबी का एक आशिक खड़ा हो और नबी के आशिक के सामने कोई नबी की शान में बयान भी करे तो मैंने इसका सर तन से जुदा कर दिया है। या रसूलुल्लाह मेरे इश्क को ये गवारा नहीं हुआ। कितनी कुर्बानियां सहाबा ने पेश की हैं। जो लोग मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए, मदीने की हिजरत करके तशरीफ लाए, कितने सहाबी ऐसे थे, देखो कितने सहाबा ऐसे थे जो हुजूर के साथ हिजरत नहीं कर सके, मदीने शरीफ नहीं आ सके, मदीने नहीं आ पाए। आपको मालूम है सुलह हुदैबिया के मौके पर, ये सुलह हुदैबिया कब हुई? हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से निकले उम्रे की नियत से अपने सहाबा के साथ, कई सौ सहाबा हुजूर के साथ हैं, तशरीफ ले गए। मक्के वालों ने रोक दिया कि आपको उम्रा करने की इजाजत नहीं है, शाम के लोग उम्रा करेंगे, ईरान के लोग उम्रा करेंगे, लेकिन आप उम्रा नहीं कर सकते। सहाबा को रोक दिया गया। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सफीर बनाकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, जाओ और कहो कि हम लड़ाई करने नहीं आए, जंग करने नहीं आए, हमको अल्लाह के घर का तवाफ करने दो, अल्लाह के घर का तवाफ करने दो। तवाफ नहीं करने दिया गया। लंबा वाक़या है, आगे बात आएगी, हजरत उस्मान गनी की तो हम बयान करेंगे। कहते हैं कि बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अफवाह फैल गई कि शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए। उसके बाद बैत रिजवान का मामला है, आप जानते हैं। उसके बाद पता चला कि नहीं, वो शहीद नहीं हुए, वापस आए। सुलह हुदैबिया हुई, सुलह हुई। सुलह में सारी शर्तें कुफार मक्का ने अपनी तरफ से रखी, सारी शर्तें। पता है शर्तें क्या थी? शर्त ये थी कि 10 साल तक जंग नहीं होगी, कोई जंग नहीं करेगा, ना आप जंग करेंगे ना हम जंग करेंगे। जो आपके हलीफ हैं, जो कबीले जिनका आपके साथ अलायंस है, जो हलीफ हैं, उनसे भी हम जंग नहीं करेंगे, और जो हमारे अलायंस हैं, जो हमारे हलीफ हैं, उनसे भी आप जंग नहीं करेंगे, और आपका कबीला भी जंग नहीं करेगा। और भी बहुत सारी शर्तें हैं। अगर शर्तें पढ़ूं तो शर्तें भी एक उन्वान बनती है, क्या क्या शर्तें रखी थी कुफार मक्का ने। एक और शर्त रखी कि 10 साल तक अगर कोई मदीने से मक्का आएगा तो हमारे ऊपर जरूरी नहीं है कि हम उसे मदीने वापस भेजें, लेकिन अगर कोई मक्के से मदीना गया तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसको मदीने से मक्का वापस भेजिए। अभी ये मुआहदा लिखा जा रहा था, तहरीर हो रहा था। एक सहाबी है हजरत जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ईमान ले आए थे, मक्के में थे, हाथ में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथ में पैरों में बेड़ियां हैं, और बेड़ियां पहने पहने हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाहु अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ले आया हूँ, मैं ईमान ले आया हूँ, मैं आपकी रसालत पर ईमान ले आया, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आया। या रसूल अल्लाह, मुझे भी मदीना ले चले। हुजूर ने अपने गले से लगाया और कहा, जुंदुब तुम हमारे साथ मदीने चलोगे, हमारे साथ मदीने चलोगे। लेकिन कुफारे मक्का सामने थे, सरदाराने मक्का सामने थे। उन्होंने कहा नहीं, मुआहदा हो चुका है कि कोई भी इंसान मक्के से मदीने नहीं जा सकता, इसलिए आप इनको मदीने नहीं ले जा सकते। हुजूर ने कहा अभी मुआहदे पे सिग्नेचर नहीं हुआ, अभी मुआहदे पे साइन नहीं हुई, तुम इस मेरे आशिक को मेरे साथ जाने दो, इस मेरे आशिक को मेरे साथ जाने दो, इस जो है वो इंसान को, इस मेरे साथी को मेरे साथ जाने दो। जो है वो कुफारे मक्का खड़े हो गए कि अगर ये बात है तो फिर हम मुआहदा तोड़ते हैं, अगर ये बात है तो हम सुलह नहीं करेंगे, अगर ये बात है तो हम मुआहदा नहीं करेंगे। अब आप जरा तवज्जो तो करिए, उस शख्स की हालत क्या होगी जो जानता है कि मक्के पर लौटने पर उसके साथ जुल्म सितम किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे, उसको रुस्वा किया जाएगा। लेकिन हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा गम और गुस्से की कैफियत में है, गम और गुस्से की कैफियत में है कि ये मुआहदा जिसमें कुफारे मक्का सारी शर्तें अपनी तरफ से रख रहे हैं और हुजूर का आशिक जो ईमान ले आया, लेकिन इसके बावजूद उसे मदीने नहीं जाने दिया जा रहा है। हज़रत जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा से गले मिलते हैं, हुजूर तकदीम करते हैं और कहते हैं, मेरे सहाबी सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर अता फरमाएगा। मालूम है उनको वापस मक्के भेज दिया गया और फिर मुआहदा हो गया, सारे सहाबा चले आए। आप मालूम है कुछ दिनों के बाद एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत अबू बसीर है, अबू बसीर, जब मुआहदा हो गया कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, इस साल आप तवाफ नहीं करेंगे, उम्रा नहीं करेंगे, लौट जाएं। 1.5 साल गुजरे। एक सहाबी है मक्के में ईमान लाए थे, हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला। भूल गए हम, हमें तारीखें याद नहीं, हमें याद नहीं, इन सहाबा का जिक्र हमें मालूम नहीं, इनकी तारीख हमें पता नहीं। अल्लाह अकबर। ईमान लाए थे, हुजूर के दीदार ने तड़पाया, मक्के से निकले और मदीने आ गए, मदीने तशरीफ ले आए। और जब मदीने तशरीफ लाए, हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी और हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ईमान ले आया हूँ,
اور مکے سے آ گیا ہوں, اب مجھے دوبارہ مکہ نہ بھیجا جائے. حضور نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, ہم نے 10 سال کا معاہدہ کیا ہے کہ کوئی مکے سے مدینے میں آ کے رہ نہیں سکتا ہے. جو بھی آئے گا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اسے واپس بھیجیں, اور ہم جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. جو بات کر دیتے ہیں پھر اس پر قائم رہتے ہیں, وعدہ خلافی نہیں کرتے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ 2 شخص مکے سے پیچھے پیچھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے, اور انہوں نے ابو بصیر کو وہاں پا لیا. کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ اپنے معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو پناہ دینا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا نہیں نہیں, یہ آ گیا ہے, تم اسے واپس لے جاؤ. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی ہیں, مکے سے ایمان لا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اب جب وہ 2 لوگ آئے تو ان کے ساتھ وہ واپس مکے کی طرف لوٹنے لگے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے تلوار کی تعریف کرنا شروع کیا. کیا تعریف کی کہ تیری تلوار بڑی خوبصورت ہے, تیری تلوار بڑی چمکدار ہے, کیا تو اسے مجھے دیکھنے کے لیے نہیں دے گا؟ تو اس نے ان کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دی. جب اس نے ان کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دی تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑائی کی, ایک کو مار دیا, دوسرا جو ہے وہ زخمی ہو کر کے بھاگ گیا. یہ لوٹ کر پھر مدینے آ گئے. طرف دیکھیے حضور کے دیدار میں, اللہ اکبر کبیرہ. پھر مدینے آ گئے اور مدینے آ کر کہا یا رسول اللہ, ساری دنیا میں جسے کہیں امان نہ ملے اسے مدینے میں امان ملتی ہے, جسے کہیں سکون نہ ملے اسے مدینے میں سکون ملتا ہے. یا رسول اللہ, کیا مجھے مدینے میں امان نہ ملے گی؟ حضور نے کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ ہمارا 10 سال کا معاہدہ ہے, لیکن خیر اب تم پلٹ آئے ہو, ہم مدینے میں تو تمہیں روک نہیں سکتے, لیکن میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ تم مکے جاؤ. تمہارا جی جہاں چاہے وہاں چلے جاؤ, جہاں جی چاہے وہاں چلے جاؤ. وہ لوٹ گئے اور لوٹے تو ایسی جگہ چلے گئے, ساحلی علاقے میں ایک جگہ جا کر کے انہوں نے اپنی کٹیا بنا لی. مکے سے نکل گئے تھے, مدینے میں رہ نہیں سکتے تھے. حضور کے صحابی ہیں کہ میں صحابہ کی مشقتیں بتا رہا ہوں. مکے سے نکل گئے تھے, گھر چھوٹ گیا, بیوی بچے چھوٹ گئے, آباء و اجداد کا گھر چھوٹ گیا, کاروبار چھوٹ گیا, بزنس چھوٹ گیا, مدینے میں رہ نہیں سکتے. ایک ایسی جگہ جا کر رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا, کوئی انسان نہیں ہے, تنہا حضرت ابو بصیر ہیں, اس جگہ پر رہتے ہیں. اپنی جھوپڑی بنائی اور جھوپڑی بنا کر کے اسی جھوپڑی کے اندر رہتے ہیں. میں نے ان کی تاریخ پڑھی ہے, جب پانی برستا تو وہ جو ہے وہ پانی کو کسی چیز میں جمع کر لیتے, پانی برستا تو پانی کو جمع کر لیتے اور اسی جھوپڑی کے اندر رہتے ہیں. جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کسی جگہ کوئی جانور مل جاتا ہے تو اس کا شکار کر لیتے ہیں. یہ حضور کے صحابہ ہیں. بتاؤ کتنی مصیبتیں ہیں, کتنی پریشانیاں ہیں. بیٹھ کر کے اسی جھوپڑی کے اندر, یہاں 2 سال کے لیے 1 سال کے لیے جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگا تو گھر میں ابا بھی تھے, گھر میں اماں بھی تھی, گھر میں بھائی بہن بھی تھے, بیوی بھی تھی, لیکن کسی کا دل گھر میں نہیں لگتا تھا. کیوں؟ کیونکہ گھر میں کتنے دن انسان رہے گا, کتنے دن گھر میں رہ سکتا ہے. دوستوں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, رشتہ داروں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, کب یہ لاک ڈاؤن کھل جائے کہ ہم باہر نکل جائیں. لیکن ایک وہ اللہ کے رسول کا عاشق جس نے اپنا شہر چھوڑ دیا, اپنا وطن چھوڑ دیا, اور جو ہے وہ مدینے میں بھی نہیں رہ رہا ہے, بلکہ ایک ایسی جگہ پر رہ رہا ہے. کس کے لیے رہ رہا ہے؟ اللہ کے لیے رہ رہا ہے, اللہ کے رسول کے لیے رہ رہا ہے, اور زندگی گزار رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کی عظمت پر باتیں کرنے والوں, کبھی صحابہ کا تذکرہ بھی پڑھو. کہتے ہیں کہ اسی سرزمین پر رہنے لگے, اسی سرزمین پر رہنے لگے, بلکہ مکے سے جو لوگ بھی آتے اب وہ وہیں جا کر کے اپنا قیام کرنے لگے, اسی جگہ جا کر کے وہ لوگ بھی رہنے لگے. دھیرے دھیرے تعداد بڑھ گئی. اب جب مکے والوں کا قافلہ گزرتا تو یہ لوگ مکے والوں کے قافلوں پر حملہ کر دیتے. کیوں؟ کیونکہ ظلم بہت کیا تھا مکے والوں نے, تو بدلہ تو بنتا تھا, تو بدلہ دیتے, حملہ کر دیتے. یہاں تک کہ مکے والوں کو مصیبت ہو گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے شام کے راستے میں بیٹھ گئے ہیں, ہمارا جو قافلہ شام کی طرف جاتا ہے یہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں, کاش کے لوگ یہاں سے ہٹ جائیں, وہیں بیٹھے رہے. یہاں تک کہ مکے والوں نے چاہا کہ معاہدے سے اس شرط کو ہٹا دیا جائے, معاہدے سے اس شرط کو توڑ دیا جائے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی میں سے 2 صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جاؤ ابو بصیر کو مدینے بلا کر لے آؤ. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابو بصیر کو ان کی کٹیا تک پہنچے. الگ الگ رہتے تھے جو لوگ وہاں بستے تھے, کسی نے یہاں گھر بنا لیا, کسی نے اس پہاڑ کے پیچھے گھر بنا لیا. ساتھ میں اس لیے نہیں رہتے تھے کہ پتہ نہیں کب کفار مکہ حملہ کر دیں, تو اس لیے الگ الگ بٹ کر کے رہتے تھے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ اسی جھوپڑی کے اندر تشریف فرما تھے, آرام فرما تھے. حضور کا سفیر پہنچا, پہنچنے کے بعد دیکھا کہ لیٹے ہوئے ہیں, آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. ساری زندگی دین کے لیے لگا دی ہے, ساری زندگی گھر کو چھوڑ کر گزار دی, ساری زندگی جو ہے وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر گزار دی, ساری زندگی ماں باپ کو گھر والوں کو چھوڑ کر گزار دی, دین کے لیے گزار دی, اللہ اس کے رسول کے لیے گزار دی. کہتے ہیں آخری وقت تھا, آخری وقت تھا جب حضور کے صحابی پہنچے, کہنے لگے چلو تمہیں حضور نے بلایا ہے,
वतनी ने मुझे कमजोर कर दिया है, गरीबुल वतनी ने मुझे कमजोर कर दिया है। अरसा गुजर गया, मैं इस सरजमीन पर हुजूर के इश्क में लेटा हुआ हूँ। अरसा गुजर गया, मुझे कोई खाना देने वाला नहीं, मुझे कोई पानी देने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह गवाह है। और हुजूर के सहाबा तुम भी गवाह रहना, आज मेरी रूह निकल रही है तो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान के साथ निकल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, रूह निकल गई, उसी जमीन पर उनकी कब्र बना दी गई। कभी सहाबा की शान में बेअदबी करने से पहले 1000 मरतबा सोचा करो, गौर किया करो। सहाबी है बात हजरत उमर की चल रही है, मैं करूंगा बात, लेकिन जो कि आयत मैंने आमतौर पर सहाबा के लिए पढ़ी है, इसलिए सहाबा का तस्करा भी कर रहा हूँ। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाम कितना मशहूर है, अहले बैत का नाम आता है तो हजरत अबू जर ग़िफ़ारी का नाम जरूर आता है, क्योंकि अल्लाह अकबर सारी जिंदगी अहले बैत की चौखट पर बैठने वाली शख्सियत का नाम अबू जर ग़िफ़ारी। सारी जिंदगी जो है वो हुजूर के इश्क में काट दी, घर नहीं बनाया, घर नहीं बनाया कभी, बल्कि इतने मुत्तकी थे, इतने परहेजगार थे कि जब दौर बदला और हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला का दौर आया, उसके बाद हजरत उस्मान गनी का दौर आया, तो जब किसी सहाबी को घर बनाते देखते तो नाराज हो जाते कि तुम मजदूरों का पसीना क्यों बहाते हो? क्या मेरे आका ने जो है वो ऐसे पक्के मकान बनाने की तुम्हें तरगीब दी है? क्या माल जमा करने की तरगीब दी है? सहाबा में और आप में जो है वो मसले मन इख्तिलाफ हो जाता था, यानी उनका अपना इज्तिहाद था। ये एक अलग मौजू है, कभी इस पर भी बात करूंगा, आज छोड़ता हूँ। आज मैं उनकी जिंदगी बता रहा हूँ। सारी जिंदगी घर नहीं बनाया, अकेले ही रहे, अकेले ही चलते फिरते रहे, जब मौका मिलता हुजूर की बारगाह में आकर बैठ जाते। ये कबीले जो है वो अरब मक्के का मशहूर कबीला था, मक्के से दूर, वो कबीला गफार के रहने वाले थे, बड़े मजबूत सहाबी थे, लेकिन अल्लाह अकबर सारी जिंदगी हुजूर के कदमों में गुजार दी। बात कहते हैं शादी की, बात कहते हैं शादी नहीं की, रवायात में इख्तिलाफ है, कोई कहता है शादी की, कोई कहता है शादी भी नहीं की, सारी जिंदगी हुजूर के साथ गुजार दी। बस जब मौका मिलता हुजूर की बारगाह में बैठ जाते, इल्म सीखते रहते, सुफ़ा के चबूतरे पर बैठ जाते, इल्म सीखते रहते, इल्म की तरफ तवज्जो थी, तक़वे की तरफ तवज्जो थी, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, या रसूल अल्लाह कुछ नसीहत फरमाइए, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ वसीयत फरमाइए। हुजूर उनको बड़ी नसीहतें हैं, एक लंबी फहरिस्त है जो हुजूर ने उनको नसीहत की है, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। वो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के बड़े करीबी, हुजूर के बड़े चहीते। मालूम है जब जंग तबूक का मौका आया, ये जंग तबूक क्या है, इतनी बड़ी जंग, जब मदीने में ये शोर फैल गया कि रूम का बादशाह चाहता है कि वो अरब की तरफ पेशकदमी करे, अरब वालों के ऊपर हमला करे, तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने सहाबा को जमा फरमाया और सहाबा को जमा करके कहा कि देखो इस वक्त जो है वो तंगदस्ती के आलम है, इस वक्त जो है वो यानी कि इस वक्त उसरा भी कहा जाता है, यानी ये लश्कर जो है वो तंगदस्ती में निकला था। जब ये निकला तो जैसे उसरत इसको कहा जाता है, ये लश्कर जंग तबूक के लिए निकला। सारे सहाबा चलते थे, गर्मी का जमाना था, अरब का माहौल है, तपती हुई रेत है, जो है वो लोगों के ऊंट चल रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है कि किसी मकाम पर रुका जाए तो फिर पानी इकट्ठा किया जाए। खेमा लगाने वाले खेमे की फिक्र नहीं करते, खाना बनाने वाले खाने की फिक्र नहीं करते, एक ही मकसद है, अल्लाह उसके रसूल के लिए जंग करनी है, सफर करना है। चले जा रहे हैं, अरब का तपता हुआ माहौल, रेगिस्तान का इलाका, जहाँ रेत उड़े तो पैरों में छाले निकल आए, ऐसे रेगिस्तान में सफर जारी है, सफर जारी है। एक मकाम पर लोग रुके, एक मंजिल पर रुके, और रुकने के बाद जब उस पर आराम पूरा हुआ तो सहाबा के साथ, हुजूर के साथ सहाबा ने आगे की तरफ, आगे मंजिल की तरफ कूच किया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना ऊंट उठाने लगे, ऊंट बैठा हुआ था उसको उठाने लगे। जब उठाते हैं तो ऊंट उठता ही नहीं है, परेशान हो गए, या अल्लाह ये ऊंट उठता क्यों नहीं? मारा पीटा, सारी तरकीबें की, लेकिन ऊंट नहीं उठा, ऊंट नहीं उठ सका। जब ऊंट नहीं उठ सका तो अल्लाह अकबर, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, उन्होंने अपना बिस्तर और अपना बोरिया ऊंट से उतारा और उतार करके अपने कंधे पे डाला, और अपने कंधे पे डालकर लश्कर आगे जा चुका था, लश्कर कूच कर चुका था, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी तन्हा है पीछे, और वो बोरिया उठाकर अपने कंधे पे रखा और पैदल ही चल दिए, पैदल ही चल दिए। ऊंट नहीं उठता तो क्या हुआ, मैं पैदल ही चलूंगा। आगे मंजिल पर हुजूर ने क़याम फरमाया तो सहाबा बार बार आकर कहते थे, ये वो लश्कर था जिसमें मुसलमानों, मुनाफिकों और मोमिनों की साफ पहचान हो गई थी कि कौन आता है और कौन नहीं आता। इसी लश्कर के बारे में हुजूर ने फरमाया था कि कोई जो है वो रुकेगा नहीं, सारे के सारे लोग इस लश्कर के साथ आएंगे। लोग आकर के हुजूर से कहते थे, या रसूल अल्लाह फला भी नहीं आए, या रसूल अल्लाह फला भी नहीं आए, फला साहब भी नहीं आया, वो फला भी नहीं आया, फला भी नहीं आया। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह अबू ज़र भी नहीं आए, अबू ज़र भी दिखाई नहीं देते।
وہ بھی نہیں آئی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکل کر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور جدھر سے لشکر آتا تھا اس طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگے, نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگے. تھوڑی دیر گزری تو گرد اڑی. جب گرد اڑی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی پیدل آ رہا ہے, یعنی کہ سوار نہیں ہے بلکہ پیدل آ رہا ہے اور اس نے اپنے کندھے پر کچھ لادا ہوا ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چشمان نبوت پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے دیکھا گرد اڑ رہی تھی. ایک جو ہے وہ انسان چلا آ رہا ہے, حضور کے عشق میں کندھے پر بوریاں لاد کر چلا آ رہا ہے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا تو کہا کہ آنے والے تو ابو ذر ہو جا, آنے والے تو ابو ذر ہو جا. اور جب قریب آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو ذر ہی ہے. حضور نے کہا, حضور کی چشمان نبوت سے آنسو بہنے لگے اور حضور نے کہا یہ میرا ابو ذر ہے, میرا ابو ذر تنہا آیا ہے اور تنہا آ رہا ہے, تنہا ہی اس دنیا سے جائے گا, تنہا ہی اس دنیا سے جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میں منافقوں میں سے نہیں ہوں, میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہوں, میرا اونٹ نہیں اٹھتا تھا اس لیے میں پیچھے رہ گیا, لیکن یا رسول اللہ جہاں جہاں آپ دعوت دیں گے میرا قدم کبھی پیچھے نہیں رہے گا. حضور نے ارشاد یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی بتائیے کہ صحابہ کی کتنی قربانیاں, صحابہ کی کتنی قربانی, کتنا انصاف کیا ہے صحابہ نے تمہارے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کر کے حکومت کا حساب کر رہے ہیں. حساب کرتے کرتے ایک دیا جل رہا ہے اور ڈائری کھول کر حساب کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس ڈائری کو بند کیا اور چراغ کو بجھا دیا. دوسرا چراغ اپنے جیب سے نکالا اور نکال کر کے اس چراغ کو روشن کیا, تیل ڈال کر کے دوسری ڈائری کھولی اور حساب کرنے لگے. کسی نے کہا عمر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ہے وہ چراغ تو بہرحال چراغ ہے, اس چراغ سے ایک حساب کر رہے تھے, اب یہ دوسرا چراغ جلا کر حساب کر رہا ہو, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ حساب جو تھا وہ ڈائری جو تھی وہ حکومت کی تھی, تو میں حساب حکومت کا کر رہا تھا, تو اپنا چراغ نہیں جلا رہا تھا بلکہ حکومت کے پیسے سے چراغ جلا رہا تھا. لیکن یہ جو ڈائری میں نے اب نکالی ہے نا یہ حکومت کا حساب نہیں ہے, یہ میرے گھر کا حساب ہے, اس لیے میں چراغ بھی اپنا جلا رہا ہوں. ارے مجھے حیرت ہے, اللہ اکبر, ذرا توجہ تو کرو, غور کرو. مال غنیمت کا مشک آیا, مال غنیمت کا مشک آیا. حضور کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس چراغ کو, اس مشک کو جو ہے وہ شیشی میں بھرو تاکہ اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے. تو بیوی اور حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے, چاہتے تو کوئی خادم لگا لیتے, چاہتے تو کوئی نوکر لگا لیتے, لیکن بیوی سے کہتے ہیں کہ اس عطر کو, مشک کو شیشی میں بھرو تاکہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے. جو ہے وہ شیشی میں بھرا گیا, بھرا جاتا رہا. جب شیشیاں تیار ہو گئی تو خود لے کر نکل گئے بانٹنے کے لیے. لوٹ کر کے آئے تو جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آ رہی, مشک کی خوشبو آ رہی. کہنے لگے یہ مشک کی خوشبو تیرے دوپٹے سے کیسے آ رہی ہے؟ کہنے لگی کہ وہ جو مشک میں نے بھرا شیشی میں تو میرے ہاتھ میں لگ گیا تھا, میں نے اس کو اپنے دوپٹے میں لگا لیا. اگر کوئی گناہ ہو تو بتائیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوپٹہ لیا اور مٹی سے رگڑ رگڑ کر اس کو دھلتے رہے. اتنا دھلا کہ جب تک مشک کی خوشبو نہ چلی گئی, اور فرمایا کہ یہ مشک کا کام ہی خوشبو دینا ہے, تو نے اس کو اپنے دوپٹے میں کیوں پوچھ لیا؟ یہ امانت میں خیانت ہے, یہ مسلمانوں کی امانت ہے, تو نے کیسے استعمال کر لیا؟ عمر کو بیوی اس لائق نہیں ہوئی کہ وہ مشک اپنے دوپٹے میں لگائے. ہم تو حضور کے غلام ہیں, غلاموں کی عادت کہاں اثر لگانا ہوتی ہے, ہم اثر لگانے والے نہیں, ہماری ڈیوٹی تو بانٹنا ہے. میں بڑی توجہ سے کہتا ہوں مسلمانوں, وہ عمر جو مشک کے بانٹنے میں خیانت نہیں کرتا وہ خلافت کی تقسیم میں کیسے خیانت کرے گا؟ اگر حق علی کا ہوتا تو عمر کبھی خلافت میں خیانت نہ کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضور کے صحابہ ہیں, غور تو کرو, صحابہ پر تبرے پڑے جا رہے ہیں. صحابہ کی محبت تمہارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے, صحابہ کی محبت تمہارے دلوں سے نکال دی جائے. نہیں نہیں میرے بھائیوں, توجہ کرو, غور کرو کہ حضور کے صحابہ نے کیا نہیں کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر بھی کر رہا ہوں. ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بارہا آپ سنتے ہیں, لیکن کبھی توجہ کریں اس واقعے کی طرف. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رات میں گردش کرتے تھے, گھومتے تھے مدینے کے اندر کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی جو ہے وہ بھوکا مر جائے تو عمر ڈرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں اس کے بارے میں بھی عمر سے نہ پوچھا جائے.
کہ دنیا والوں نے دیکھا وہ انصاف کا بادشاہ جس نے ایسا انصاف قائم کیا. بلکہ خدا کی قسم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا معاملہ تو یہ تھا, اگر میں بیان, ایک لمبی فہرست ہے, وقت کم رہتا ہے, ورنہ یہ الگ الگ موضوعات ہیں کہ اگر حضرت عمر کا انصاف بیان کیا جائے تو یہ ایک موضوع بنتا ہے, اگر حضرت عمر کی شان بیان کی جائے تو یہ ایک الگ موضوع بنتا ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مشورہ بیان کیا جائے اور ان کا محدث ہونا بیان کیا جائے تو یہ ایک الگ موضوع بنتا ہے. لوگ آن لائن بھی سنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بات جو ہے ملا جلا کر رہے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ الگ الگ موضوع پر اگر خطاب کیا جائے تو یہ مستقل عنوان ہے, اور یہ جو ہے وہ تکبر کی بنیاد پر نہیں کہتا, تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں. میرے بیان ریکارڈ ہوں گے یوٹیوب پر, آپ کبھی سنیے گا. الگ الگ موضوعات پر میں نے بات کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام پر, کہ آپ ان کے نظام پر بات کیجیے تو نظام ایک موضوع ہے کہ انہوں نے کیا کچھ اپنی زندگی میں کیا. اسپیڈ پوسٹ کا نظام حضرت عمر کے زمانے میں, پی ایچ ای وبھاگ حضرت عمر کے زمانے میں, جو ہے وہ وظیفے معلموں کے, اماموں کے, مسجدوں کے, یہ بھی بہت توجہ طلب بات ہے. ان مسجدوں کے اماموں سے کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دنیا میں مسجدوں کے اماموں کا وظیفہ معین کیا. قرآن پڑھنے والوں کا بھی, قرآن پڑھانے والوں کا بھی وظیفہ معین کیا, بلکہ پورے مدینے کا وظیفہ, بلکہ جو ہے وہ یعنی کہ مورخ کہتا ہے کہ 15 کروڑ روپے سالانہ مدینے کا وظیفہ تھا مدینے کے لوگوں کا, جو قرآن پڑھتے تھے وہ بھی, جو پڑھاتے تھے وہ بھی, جو تبلیغ کرتے تھے وہ بھی, جو امامت کرتے تھے وہ بھی. یہ جو اماموں کے وظیفے ہیں, یہ جو مدرسین کے وظیفے ہیں, یہ دین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کے معین کردہ وظیفے پا کر اور ان کی شان میں بھوگنے والوں, کبھی ان کی زندگی پر غور تو کرو, کبھی ان کی زندگی پر جو ہے وہ تدبر تو کرو, فکر تو کرو, تو پتہ چلے گا ان کی شان کیا ہے. بلکہ اہل بیت کے نام پر حضرت عمر کو ٹارگٹ کرنے والوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ کبھی تاریخ کو جھانک کر پڑھنا. میرے پاس یہاں تاریخ ہے, اگر میں تاریخ بیان کروں کہ ابن خلقان کو پڑھیے, ابن خلدون کو پڑھیے, البدایہ والنہایہ پڑھیے, جو ہے وہ تاریخ ہشام پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا. اور جن لوگوں نے, اگر تمہیں ان باتوں پر اعتبار نہ ہو تو یورپ کے مورخین کو پڑھو, جو ہے وہ ہینڈسن کو پڑھو, جو ہے وہ مورن کو پڑھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ حضرت عمر کی شان کیا ہے. وظیفے منتخب کیے, اور اہل بیت کا وظیفہ جانتے ہو کتنا منتخب کیا, کتنا منتخب کیا. فرمایا کہ مدینے والوں میں سب سے زیادہ وظیفہ اس کا ہوگا جو حضور سے جتنا زیادہ قریب ہوگا, جس کی نسبت حضور سے جتنی زیادہ ہوگی اس کا وظیفہ اتنا زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. حضرت, بلکہ اس واقعے کو بھی لوگ مشکوک بناتے ہیں, مشکوک بناتے ہیں. تو آج تھوڑی سی بات چلے گی, میں ختم کروں گا جلدی, لیکن توجہ, مشکوک بناتے ہیں, واقعے کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ابا آپ نے حسنین کریمین کو مجھ سے زیادہ وظیفہ دیا ہے اور مجھے کم وظیفہ دیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے, تو نبی کے نوازوں کی برابری کرتا ہے, نبی کے نوازوں کی برابری کرتا ہے, تو کہتا ہوں کتنا وظیفہ تجھے دیا جائے تو جا حسنین کی جیسی ماں لے کر کے, حسنین کے جیسے بابا لے کر آ, حسنین کے جیسے نانا لے کر آ, حسنین کے جیسے ماموں لے کر آ, اور حسنین کریمین کے جیسی خالائیں لے کر آ. نہیں لا سکتا. کیوں؟ کیونکہ حسنین کی خالائیں رقیہ ام کلثوم ہے, حضرت زینب ہے, حسنین کے ماموں حضرت ابراہیم و قاسم ہے, حسنین کے نانا سید الانبیاء ہے, مختار دو جہاں ہے, اور حسین کی ماں سیدہ کائنات ہے, فاطمہ الزہرا ہے, جس کا مقام یہ ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھو ماں و بہن نے اس ردائے نزاعت میں نہیں لا سکتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں جو ہے وہ حضور کے قرابت داروں کا, اہل بیت کا وظیفہ سب سے زیادہ منتخب کیا. بلکہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے شہزادے آج کل دکھائی نہیں دیتے, آج کل ملاقات کے لیے, توجہ بہت توجہ سے سنیے گا, کہنے لگے شہزادے آج کل ملاقات کے لیے آتے, کس سے کہنے لگے؟ امام علی مقام شہزادے برگ و قبا حضرت امام حسین سے کہنے لگے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا پیارا, نبی کا یار حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ شہزادے آج کل ملتے نہیں, ملاقات نہیں ہوتی.
حضرت امام حسین کا مزاج ذرا الگ تھا. یاد رکھنا وقت آئے گا بتاؤں گا. کہنے لگے آیا تھا ملاقات کے لیے لیکن دیکھا کہ آپ کسی میٹنگ میں بزی ہیں. میٹنگ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, اعتراض کرنے والے اس پر اعتراض شروع کر دیں کہ وہاں کب میٹنگ ہونے لگی اور میٹنگ کا لفظ وہاں میں میٹنگ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے. تو کہنے لگے آیا تھا لیکن آپ میٹنگ میں مصروف تھے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے ہیں, وہ بھی لائن میں کھڑے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ جب بیٹے کے لیے وقت نہیں ہے تو میرے لیے کہاں وقت ہوگا, اس لیے میں چلا گیا. توجہ سے سننا, خدا کی قسم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتارا اور اتار کر اپنا بال پکڑا اور بال پکڑ کر کہا شہزادے میرے بیٹے کی بات الگ ہے اور علی کے بیٹوں کی بات الگ ہے. آپ کو لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو لائن میں کھڑے ہونے کی حاجت نہیں. آپ کا مقام الگ ہے, آپ کا مرتبہ الگ ہے. میرے بیٹے کی بات الگ ہے, میرے بیٹے کا مقام الگ ہے, آپ کا مقام الگ ہے. حضرت عمر پر بات کرنے والوں محدود رہتا ہے وقت, بات کھل کر ہو نہیں پاتی ہے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت سے محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے, کس طرح آپ کی محبت ہے. لیکن آج بات ختم کر رہا ہوں, آج یہ کنڈیشن بن گئی ہے. آج یہ کنڈیشن مطلب جانتے ہو کیوں کنڈیشن بنی ہے, یہ بھی سن لو. کنڈیشن صرف اس لیے بنی ہے, سب سے پہلے جنہوں نے حضرت عمر کی مخالفت کی وہ کون لوگ ہیں, کون ہے وہ؟ ایران والے, موجودہ ایران والے. میری بات سے برا نہ مانے, میں اس زمانے کا ایران بتا رہا ہوں. بلکہ آپ کے قاتل کا نام ابو لؤلؤ فیروز ہے. فیروز جس کا نام ہو وہ برا نہ مانے میری بات کا اور شرمندہ نہ ہو, لیکن اس کی شرمندگی کے لیے نہیں کہتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو اپنے بچوں کے نہیں رکھنے چاہیے. پھر کہہ رہا ہوں کوئی قانون نہیں بیان کر رہا, کوئی قانون شرع نہیں بیان کر رہا, لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے, نہیں رکھنے چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کا نام ہو تو خیر وہ شرمندہ نہ ہو, اگر ہو سکے تو فیروز سے افروز کر دے. کیوں؟ کیونکہ پہلا شخص ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی پر دھوکے سے وار کیا اور قتل کیا, شہید کیا. معلوم ہے یہ کون تھا؟ ایران کا رہنے والا ہے, شعبہ ابن مغیرہ کا غالباً, اگر میں خطا نہ کر رہا ہوں تو غلام تھا. اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. مار کا شکل جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ایران کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ذات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایرانیوں کو بڑا برا لگا تھا, بڑی پریشانی ہوئی. اور یاد رکھنا یہی وجہ ہے کہ کل بھی ایران سے منسلک لوگ حضرت عمر کی مخالفت کرتے تھے اور آج بھی مخالفت کرتے ہیں. یہ محرم کے 10 ایام چل رہے ہیں نا, توجہ کر کے دیکھ لینا, جن جن لوگوں کا نسب ایران سے جا کر ملتا ہوگا تو وہ ضرور حضرت, میں سب کی بات نہیں کرتا, سب کی بات نہیں کرتا, اللہ اکبر, ایران سے ہمارا بھی تعلق ہے. ہمارے امام حضرت علی رضا ایران میں آرام فرما ہے, میں سب کی بات نہیں کرتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج تک اس دشمنی کو بھجا رہے ہیں. کیوں؟ ایک لوگوں کی بات نہیں ہے, اٹھا کر دیکھیے, تاریخ دیکھیے, جس نے جس کسی جماعت کی کو دھول چٹایا ہے وہ اس کی دشمنی سے کبھی جو ہے وہ باز نہیں آ سکا, باز نہیں آ سکا. دیکھو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روافظ کے خلاف رسالے لکھے, آج تک روافظ حضور غوث الاعظم کی شان بیان نہیں کر سکتے. جب بات کریں گے تو ان کی جو کریں گے معاذ اللہ رب العالمین, ان کی تعریف نہیں کریں گے, توہین کرنے کی کوشش کریں گے. اور دور کی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضور اعلیٰ حضرت کو ہی دیکھ لو, جو ہے وہ وہابیوں کا سب کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ایسی کمر توڑ دی ہے, ایسی کمر توڑ دی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اپنے کمر کا درد یاد آ جاتا ہے, ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میری کمر توڑا کس نے تھا. اس لیے سارے نام انہیں برداشت ہے, احمد رضا خان کا نام انہیں برداشت نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے نا کہ وہ رضا کے نیزے بیمار ہے, کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارے جوڑی کا وار ہے, کہ یہ وار وار سے پار ہے. تو یہ آج تک وہ اس چیز کو بھلا نہیں سکے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ایران کے لوگ, توجہ کیجیے گا, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی ان کے دل میں بسی ہوئی ہے. ایران کی حکومت کا تختہ پلٹنے والے کا نام ہوا ہے, بلکہ 3 بر اعظموں پر, کہاں کہاں نہیں, اردن چلے جاؤ, دمشق چلے جاؤ, شام چلے جاؤ, سیستان چلے جاؤ, کرمان چلے جاؤ, جو ہے وہ چلے جاؤ میاں فاطمہ تک, بھول تک, آگے تک, موصل تک چلے جاؤ. جہاں جہاں جاؤ گے حضرت عمر کے دور میں اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا, اسلام کا پرچم سر بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا. تمہیں دکھے گا کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کوشش ہے مدینے میں بیٹھ کر اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر, مدینے کی مٹی پر بیٹھ کر حکومت کرنے والی شخصیت کا نام حضرت عمر ہے, جس کی نظر میں مدینے سے لے کر کے جو ہے وہ یعنی کہ بھیا فالٹین تک, موصل تک, بلد تک کا سارا محاذ ان کی
سامنے رہتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میں جانتا ہوں آج بھی موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ جنہوں نے ان کو قتل کیا, جنہوں نے ان کو جس نے ان کو شہید کیا, دھوکے سے خنجر مارا, اور اتنے رحم دل. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ کو خنجر لگا اور اس عالم میں بھی آپ جب زمین پر تشریف لائے, لوگوں نے پکڑا تو آپ نے کہا کہ بتاؤ مجھے خنجر کسی مسلمان نے مارا ہے یا کسی غیر مسلم نے مارا ہے. اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا حضور کسی غیر مسلم نے مارا ہے, مسلمان نے نہیں مارا. کہا شکر ہے, الحمدللہ. کہا آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر مسلمان نے مارا ہوتا تو کہا میری وجہ سے جہنم میں جاتا, اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے. آپ ذرا توجہ تو کریے, اور اس لیے میں نے کہا کہ نام جو ہے وہ نام بہت سوچ سمجھ کر کے رکھیے. جو ہے وہ ایسے نام رکھ دیتے ہیں لوگ, کسی کا نام ہو تو برا نہ مانے میری بات کا. ہمارا کام اصلاح کرنا ہے, اور میں نے پہلے کہا کہ میں قانون شریعت نہیں بیان کر رہا ہوں, میں یہ ادب کے زاویے میں یہ بات کر رہا ہوں. میں اپنے بزرگوں سے سنا کہ نہ رکھے جائیں ایسے نام, کیونکہ دیکھو یزید آج تک کسی کا نام نہیں رکھا جاتا نا, لیکن جس طرح کی سوزش چل رہی ہے, جس طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی لوگ جو ہے وہ یزید نام رکھنا بھی شروع کریں گے. ایسا ہو سکتا ہے, میں اس فتنے کے اندیشے کو بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمنی اہل بیت میں ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی کا نام یزید رکھ دیں. لیکن یاد رکھنا, اور ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں, اگر تم نے یزید کے نام پر نام رکھا, جس محفل میں بھی جائے گا سر جھکا کے بیٹھے گا, شرمساری کے ساتھ بیٹھے گا, اور خدا کی قسم جس کے نام کے آگے حسینی لگ جائے گا, جس محفل میں سر بلند رہے گا, کامیاب رہے گا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تاریخ ہے. آج میں پھر چھوڑتا ہوں کہ کل پھر ذکر صحابہ کروں گا تاکہ یہ موضوع تشنا نہ رہ جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل اس پر کلام اللہ نے چاہا تو مکمل ہوگا. آج میں نے شروعات میں چونکہ صحابہ کا تذکرہ چھیڑ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اور ذکر میں نہیں کر سکا, لیکن مجھے امید ہے کہ کل انشاءاللہ میں اس کا اختتام کر دوں گا اور صحابہ کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کروں گا. مجھ سے کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دیں. کچھ لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے, لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں سب باتیں جو ہے وہ کر سکوں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو رہ جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذکر صحابہ کے نام پر 10 دن کا مجمع الگ انتخاب کریں اس کا, تو اس میں پھر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ صحابہ کی زندگی کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, خطا ہو گئی ہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.